ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے 3 تحفے بھیجے۔ میرے قبلہ میرے حضور، یہ اتنا پیارا واقعہ ہے، اتنا پیارا واقعہ ہے، جب آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ جیسے پیارے بھائیوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ وہ 3 تحفے کیا تھے؟ وہ 3 تحفے یہ تھے، ایک زہر کی شیشی تھی، ایک خوشبو کی شیشی تھی اور ایک لونڈی تھی۔ جب قاصد نے آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 تحفے دیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تحفوں کو کیسے استعمال کیا، توجہ فرمائیں۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روم کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا، اس قاصد کو 3 تحفے دیے اور کہا جا کر مسلمانوں کے سردار سے کہنا یہ زہر کی شیشی ہے، جس طرف سے دشمن نے آنا ہو اگر اس راستے میں اس زہر کو چھڑک دیں تو دشمن اس زہر کو سونگھ کر مر جائے گا، یہ اتنا ظالم زہر ہے۔ اور یہ خوشبو کی شیشی ہے، ایک دفعہ لگانے سے کئی سال تک خوشبو آتی رہتی ہے، اور یہ ایک لونڈی ہے۔ اور یہ تینوں تحفے لے کر قاصد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو قاصد مدینہ آ کر پوچھتا ہے این سیدکم، تمہارا سردار کہاں ہے؟ یہ سن کر صحابہ عرض کرتے ہیں ہمارا سردار نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب وہ قاصد آیا تھا اس وقت مسجد نبوی کا کام ہو رہا تھا۔ جب قاصد نے کہا کہ میں نے آپ کے سردار سے ملنا ہے تو ایک صحابی نے کہا وہ جو گارے میں کھڑا ہو کر برتنوں میں گارا ڈال کر دے رہا ہے یہ ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ قاصد تو پہلے دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ امیر گارے میں کھڑے ہو کر کیسے کام کر رہا ہے۔ پھر قاصد نے قریب جا کر روم کے بادشاہ کا پیغام دیا، پھر زہر کی شیشی دی، اس زہر کی خصوصیت بتائی کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا ظالم زہر ہے، جس طرف سے آپ کے دشمن نے آنا ہو اس کے رستے میں چھڑک دیں تو دشمن اس کی خوشبو سینگ کر مر جائے گا، یا جس آدمی کا پاؤں اس زہر کے اوپر آئے گا وہ آدمی مر جائے گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سن کر اس قاصد سے زہر کی شیشی پکڑ کر منہ کو لگا لی، ساری شیشی پی لی۔ قاصد صاحب یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو قاصد نے کہا اے عمر، تم نے شیشی پر دم کر دیا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بتوں کی پوجا کرنے والے، تیرے بتوں نے سکھایا ہے زہر مارتا ہے، میرے محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ اللہ مارتا ہے۔ پھر قاصد نے خوشبو کی شیشی پیش کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد سے خوشبو کی شیشی لے کر مسجد نبوی کے گارے میں ڈال دی۔ جب قاصد نے لونڈی پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزدوروں سے پوچھا کس کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک کی قسمت جاگ اٹھی، اس نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خوبصورت لونڈی کی شادی اس مزدور سے کر دی۔ قاصد نے جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زہر کی شیشی پی گئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کیسا مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، خوشبو دی ہے اتنی قیمتی، گارے کے اندر ڈال دی ہے، لونڈی دی اتنی خوبصورت، وہ اپنے ملازم کو دے دی ہے۔ تو قاصد نے واپس جا کر روم کے بادشاہ سے کہا تم عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی فوجیں رات کو مسلح کی پشت پر ہوتی ہیں، دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتی ہیں۔ پھر روم کے بادشاہ نے کہا کوئی ایسا حل بتائیں جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو شکست ہو جائے۔ پھر نمک حلالی۔ درباری بولے جناب صرف ایک ہی صورت ہے کہ ایران اور روم کی نوجوان لڑکیوں کو میک اپ کرا کر قطار بنا کر جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے گزرنا ہے اس کے دائیں بائیں کھڑا کر دینا۔ جب نبی کے صحابہ لڑکیوں کی طرف دیکھیں گے، جب نبی کے صحابہ کی نگاہ خوبصورت لڑکیوں پر پڑے گی تو ان کا اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کی مدد بند ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، جب خوبصورت لڑکیوں پر نگاہ پڑنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو جس ملک میں خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس ہوتے ہوں، جس کالج اور سکولوں میں خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس ہوتے ہوں، جب نبی کی ولادت کے دن میں خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس ہوتے ہوں، مجرے ہوتے ہوں، جب میلاد مصطفیٰ کے دن ایک خوبصورت لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے گاڑی پر بٹھا کر پورے شہر میں نماز کرائی جاتی ہو۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو پورے ملک میں اس کی نمائش ہو جاتی ہے، اور جس شادیوں میں لڑکیوں کا اکثر جسم کا حصہ ننگا کر کے ڈانس ہوتے ہوں تو کیا ان لوگوں پر اللہ ناراض نہ ہوگا؟ کیا اللہ کی مدد بند نہ ہوگی؟ جناب والا، سکولوں میں
کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، شادیوں میں لڑکیوں کے ڈانس ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ ناراض ہو گیا ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ تو بتاؤ ایسی حرکتوں سے اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رزق تنگ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد بند نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا تھا۔ ایک آدمی کے بارے میں فرمایا تھا اس کو معاف نہ کرنا، اگر وہ آدمی بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے تو اس کو وہیں قتل کر دینا۔ یہ کون آدمی تھا؟ اس کا کون سا برا عمل تھا کہ نبی علیہ السلام نے سارے ملک کو معاف کر دیا؟ صرف اس آدمی کو معاف نہ کیا بلکہ فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے اس کو وہی قتل کر دو۔ اس کا نام ہے نضر بن حارث۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لڑکیاں نچایا کرتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو عالم ہو کر بھی اس کو معاف نہ کیا تھا، جبکہ وہ مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے، نمازیں بھی پڑھے، عشق مصطفیٰ کے دعوے بھی کرے، دین پر عمل کرنے کی باتیں بھی کرے، پھر اگر ایسا آدمی لڑکیاں نچائے تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو بتائیں سب کچھ جانتے ہوئے نبی کا فرمان سن کر بھی نہ ڈرے، سب سے بے خوف ہو کر آکڑ دکھلاتے ہوئے لڑکیاں نچائے۔ اب آپ ہی بتا دیں اس آدمی کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، رومیوں نے کہا خوبصورت لڑکیوں کو مسلمانوں کی فوج کے دائیں بائیں کھڑا کر دیں، جب مسلمان ان لڑکیوں کو دیکھیں گے تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ رومیوں کو پتا تھا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، اس لیے تو کہتے تھے جب مسلمان لڑکیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کی مدد بند ہو جائے گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی مدد بند ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کی مدد آ جاتی ہے۔ جنگ قادسیہ کے بعد جنگ یرموک کی طرف جانا تھا، تقریباً 30,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ رومی اس بار یہ حرکت کر رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کے تمام صحابہ کو، تمام غلاموں کو جمع کیا اور قرآن سنایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو فرما دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کی فوج کو، محمد کے غلاموں کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو۔ جب مسلمانوں کی فوج قادسیہ علاقے سے گزری تو 5 میل لمبی بے حجاب لڑکیوں کی قطار تھی، تقریباً 30,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ اسلامی فوج ان لڑکیوں کے درمیان سے گزری۔ ایسا منظر دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ایسا منظر آسمان نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کأنہا رؤوسہم الطیور، وہ لوگ ایسے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکیوں کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ اس دنیا کے انسان نہیں ہیں، یہ تو آسمان کے فرشتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب صحابہ نے قرآن پر عمل کر کے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حق ادا کر دیا تو اللہ نے بھی صحابہ کو جنت کا ٹکٹ دے کر ان کو خوش کرنے کا حق ادا کر دیا۔ جناب جن صحابہ نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، وہ بلا غیر محرم کا چہرہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میرے نبی کو دیکھنے کے بعد کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بعض صحابہ تو صبح صبح میرے کملی والے کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے نبی کے دروازے پر آ جاتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جس دن اپنے کملی والے کا چہرہ صبح صبح نہیں دیکھتا تھا تو دن بھر سکون نہیں ملتا تھا، اور جب میں صبح صبح نبی کا چہرہ دیکھ لیتا تھا تو میرا پورا دن سکون سے گزرتا تھا۔ جب اس عمل کا پتہ سلطان باہو صاحب کو چلا تو وہ فرمانے لگے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولنا تے ایک کجاں، مصطفیٰ نو ویکھیاں منو صبر نہ آوے میں ہور کدے ول پجاں، مصطفیٰ دا دیدار او باہو منو لکھ کروڑا حجاں۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیو، وہ میرے کملی والے کے صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو
پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو 30,000 صحابہ کرام کا لشکر نگاہیں نیچی کر کے ایسے گزر گیا جیسے وہ نبینے ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ میرے محمد کے صحابہ تھے۔ پھر لڑکیوں کو کہنا پڑا یہ اس دنیا کے انسان نہیں ہیں، یہ تو آسمان کے فرشتے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے عزیز بھائیو آپ نے سن لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحفے کہاں خرچ کیے تھے، کیسے استعمال کیے تھے، اور آج کل تحفے ہمارے ملک کے بادشاہ کہاں استعمال کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں